آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد علی۔ یہ چینل بناتے وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس چینل پہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جائے جو کہ عام لوگوں کی نظروں سے اکثر اوجھل ہی رہتی ہے۔ ہم اس چینل پر ٹرینڈنگ نیوز کو بہت کم ہی شیئر کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد پیسہ بنانا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد بہت واضح ہے کہ ہم نے آپ لوگوں تک ہمیشہ حقائق پہنچانے ہیں، اور آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اصل خبریں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں اور میڈیا پہ جان بوجھ کے ٹرینڈز وہی چلائے جاتے ہیں جو کہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ لوگوں تک یہی خبریں پہنچے۔ وہی پھر سوشل میڈیا بھی ان کو الیکٹرانک میڈیا سے کاپی کر کے وہی سب چلا رہا ہوتا ہے اور وہی سب سرچ میں بھی آ رہا ہوتا ہے، تو اسی سے پیسہ بھی بنتا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد پیسہ بنانا ہے ہی نہیں، ہمارا تو مقصد ہے کہ عام لوگوں تک ہمیشہ حقائق پہنچائے جائیں۔ تو آج میں آپ سے کشمیر کے بارے میں ایک کالم شیئر کرنے لگا ہوں جناب خرم مسعود صاحب کا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر وقت میں اس کالم کو آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ تک موجودہ حقائق پہنچ سکیں کہ کشمیر میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر پر بھارت کا قبضہ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف اس کی جنگ مسلسل کا حصہ اور ہندوتوا انڈیا کی سرحد کو توسیع دینے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ کشمیر میں دہائیوں سے کشمیریوں کی نسل کشی، عصمت دری اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تباہ کن ہے۔ غیر سرکاری عالمی تنظیم نے اقوام متحدہ سے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار کشمیر میں ہندوتوا پالیسی پر عمل پیرا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پر اکسایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ وادی میں کئی لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں اور مسلمان اکثریتی ریاست پر اقلیتی ہندو فوج کی حکمرانی ہے۔ ایسے میں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر قتل عام شروع ہو سکتا ہے۔ جینوسائیڈ واچ انسانی حقوق کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کی وارننگ دے۔ بی جے پی رہنما کشمیر کے آخری حل کی باتیں کر رہے ہیں جو قتل عام کی تیاری کا اشارہ ہے۔ کشمیر کے جموں خطہ میں 1947 کے قتل عام سے پہلے مسلم اکثریت آبادی تھی، جب حکمران ہندو مہاراجا نے ریاست کو مسلمانوں سے پاک کرنے کی پالیسی اختیار کی اور اسے جموں کی جنوبی ضلع سے شروع کیا۔ آر ایس ایس کے دہشت گردوں نے مہاراجا کی سرپرستی سے نسل کشی کی۔ مسلم آبادی کے ایک بڑے حصے کو صاف کرنے کے بعد جموں ہندو اکثریتی ضلع بن گیا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندو اکثریتی جموں کو کشمیر سے الگ کر کے کشمیر کو وفاقی علاقہ بنا دیا۔ جموں کے علاقے ہندوؤں نے بظاہر کم از کم ہندو ریاستی حکام کی خاموشی رضامندی سے اپنے ہزاروں مسلمان پڑوسیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ کی حمایت یافتہ نسل کشی میں آر ایس ایس ملوث رہی۔ وسطی بھارت حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی میں تیزی لائی ہے اور بھارتی فورسز کشمیریوں کو روز جعلی مقابلوں میں قتل کر رہی ہیں۔ بے گناہ کشمیریوں کی نسل کشی کرنے والی بھارتی افواج دہشت گرد بن چکی ہے۔ بندوق اور گولی کی طاقت کے استعمال سے بھی دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتی۔ بھارتی حکمرانوں کے پاس کوئی شرم، کوئی دیانت، کوئی غیرت اور ایمانداری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد بھی فکری تندرستی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے۔ یہ کیسی گھٹیا نظریاتی عقل ہے کہ وہ آج بھی گائے، سانپ، پہاڑ، ندی، ننگے سادھو وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے کہ وہ نریندر مودی جیسے آدمی کو منتخب کرے جو گجرات کے 3000 سے زیادہ لوگوں کا قاتل ہے۔ ایک ذرا برابر اخلاق والا آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسٹر مودی اب بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے آبائی ہندوستانی آسمان پر اڑ سکتے تھے۔
اور ہاتھیوں کی ناک انسانوں پر ٹرانسپلانٹ کر سکتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصورات اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بہت سے ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گائے کے پیشاب میں سونا ہوتا ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر کے کسی بھی پرامن حل کو روک رکھا ہے۔ پرامن حل تبھی ممکن ہے جب لوگوں کے جائز حقوق کا احترام کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے، لیکن بھارتی حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی۔ انہوں نے جنگی راستہ اختیار کیا ہے اور مسلسل جنگ کے ذریعے قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی جمہوریت پر فخر کر رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست کے طور پر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ کشمیر میں جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کا اعادہ کیا، لیکن یہ کہہ کر سرخ لکیر لگا دیتا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس طرح کشمیری عوام کی خواہش کسی بھی دو طرفہ مذاکرات کی میز سے دور رکھا گیا۔ پاکستان کو بھارت کے اس خواہش مندانہ دعوے پر سوال اٹھانے کی اجازت تک نہیں ہے، لہٰذا مسئلہ کشمیر کے مذاکراتی حل کا دروازہ بھارت نے یک طرفہ طور پر بند کر رکھا ہے۔ اب صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے اور وہ ہے آزادی کی جنگ۔ ایک کشمیری بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب پرامن ذرائع ختم ہو جائیں تو جنگ کو جواز مل جاتا ہے اور وہ واحد آپشن رہ جاتا ہے، لیکن بھارت دیگر قابض قوتوں کی طرح اس طرح کی مقبول آزادی کی جنگ کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے بھارتی حکمران بھی ہندو انتہا پسند RSS کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی آزادی پر ہونے والے حملوں کا نوٹس لیں۔ تو یہ تھی جناب کشمیر کی مختصراً تاریخ اور موجودہ صورتحال۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔